بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 261 دوسری قسط ہے اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ۔ ناظرین، پیج ہے 563 اور وہی چل رہا ہے غزوہ حنین۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں سیرت النبی۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنی ہستی سے کر کے وابستہ، اپنی ہستی سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تیری رحمت نے پال رکھا ہے۔ اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ، غزوہ حنین ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ غزوہ حنین، ناظرین، اچانک لشکر پر تیر اندازوں کا حملہ۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے دستوں یعنی راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں اور پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا، اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر یکدم اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سحر کے وقت رسول اللہ نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے جھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و ہوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے کے پرے یکدم اکٹھے ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی۔ یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے، جو ابھی نیا مسلمان تھا، کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ روکے گی، اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ہوازن تیر انداز تھے، ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ کا بیان جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے، مگر بڑی حد تک اس کا مؤید ہے۔ حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے، ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید تھے، مگر ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے، اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے، اعراب بھی بھاگے، اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ نے دائیں طرف ہو کر پکارا لوگو میری طرف آؤ، عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔
ابن اسحاق کے بقول ان کی تعداد 9 یا 10 تھی۔ نودی کا ارشاد ہے کہ آپ کے ساتھ 12 آدمی ثابت قدم رہے۔ امام احمد اور حاکم نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ میں حنین کے روز رسول اللہ کے ساتھ تھا، لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے مگر آپ کے ساتھ اسی مہاجرین و انصار ثابت ہوئے، مگر آپ کے ساتھ 80 مہاجرین و انصار ثابت قدم رہے۔ 80 ہم اپنے قدموں پر پیدل تھے اور ہم نے پیٹھ نہیں پھیری۔ ترمذی نے بسند حسن ابن عمیر کی حدیث روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو حنین کے روز دیکھا کہ انہوں نے پیٹھ پھیر لی ہے اور رسول اللہ کے ساتھ 100 آدمی بھی نہیں۔ ناظرین، ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب عبد المطلب، میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس نے رکاب تھام لی تھی، دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکارو، صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، درخت والو، درخت والو، بیت رضوان والو، کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا ہاں ہاں، آئے آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی ذرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ کے پاس 100 آدمی بھی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی اور اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو، او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹی یعنی مٹھی بھری مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ سے اس نے بھر نہ گئی ہو، جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ دشمن کی شکست فاش مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساتیں گزری تھی کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ ہے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت
ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 25 اور 26۔ اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینیت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ تعاقب: شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشری رضی اللہ کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، البتہ اسی جھڑپ میں اسی دستے کے کمانڈر ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ مسلمان شاہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا، جسے ربیہ بن رفی نے قتل کر دیا۔ شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ اس کا شہ سرخ یا غنیمت، مال غنیمت یہ تھا: قیدی 6,000، اونٹ 24,000، بکری 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم تھی۔ رسول اللہ نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جوہرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھیں، جو رسول اللہ کی رضائی بہن تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ کا دوسرا حصہ، دوسری قسط بھی کمپلیٹ ہوئی، ایک پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، مسلمان ہیں ہم اپنے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ خرد والے کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ فکر اے لوگو وہ عالی شان رکھتے ہیں۔ فقیروں اور ولیوں کو کبھی کمزور مت کہنا، یہ اپنی جوتیوں پہ دولت ایوان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارو، ذرا سن لو، نبی کے دین کی خاطر یہ حاضر جان رکھتے ہیں۔ عقیدہ جو صحابہ کا وہی میرا بھی ہے کاشف، نبی مختار کل ہیں ہم یہی ایمان رکھتے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی
کے جو ہیں دیوانے، نبی کے جو ہیں دیوانے، وہ اونچی شان رکھتے ہیں، الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں۔ جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، الگ صورت الگ سیرت